ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے مہتاب اکبر راشدی صاحبہ کے ساتھ۔ میڈم ایک آپ نے فرمایا کہ فوج جو ہے اس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ براہ راست حکومتوں میں بھی رہی ہے اور پھر ایک باڈی سٹیک ہولڈر ہو گئی ہے، تو اس لیے اس پہ اعتراضات بھی اسی طرح آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے، کہ جس طرح جو ہے کہ اگر آپ فرنٹ پہ ہیں، ذمہ داری لی تو آپ فرنٹ پہ ہیں۔ تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ مثلا پبلک دیکھ رہی ہے فوج کو، اور پھر ایک اور آواز اٹھی کہ جی اس ملک میں انقلاب کی ضرورت ہے، پتہ نہیں کون سا انقلاب، تو وہ یہ اور پھر بار بار جو ہے الطاف صاحب جو ہیں وہ تو فوج کو بلا بھی رہے ہیں کہ فوجی جرنیلز اور عوام مل کر انقلاب لائیں۔ اب سمجھتی ہیں کہ ہماری جو بہت سے مسائل ہیں، بہت سے مافیاز جو ہیں وہ بھی جمع ہیں، کیا ان سے اوور نائٹ جو ہے وہ چھٹکارا پانے کے لیے کوئی انقلاب جیسی چیز ہمیں چاہیے؟ اور ایک بڑا جس فرانس کے انقلاب کی جیسے لوگ مثال دیتے ہیں۔ کریں جی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انقلاب کی جب بات کرتے ہیں تو انقلاب کیا بہت خاموشی سے آ جاتا ہے؟ انقلاب ایک بہت ہی، لیکن بات یہ کہ کون سا انقلاب؟ اگر آپ ذہنی انقلاب کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک لیڈرشپ چاہیے، ایک سنسیئرٹی چاہیے، ایک ایسا چیز چاہیے جو آپ اپنے معاشرے میں اس پر کام کرتے رہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انقلاب یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم ادھر سے اوپر سے نیچے چلا جائے اور جاگیردار اور فلاں 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 چلے جائیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ انقلاب کے ذریعے کیوں چلے جائیں؟ آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے، آپ انڈیا نے بھی تو کیا نا، امیڈیٹلی آفٹر پارٹیشن انہوں نے جاگیریں ختم کر دی۔ پارلیمنٹ میں تو آپ کے سارے جاگیردار ہیں، کون ختم کرے گا؟ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، مطلب آپ موٹیویٹ کریں نا لوگوں کو۔ اور جو آپ انقلاب کی بات کریں، واٹ ٹائپ آف انقلاب، وہ کوئی نہیں کہتا۔ کیا انقلاب فوج لے کر آئے گی؟ مطلب کیا، کس طرح، اس کے خد و خال تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ نعرہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ وہ صرف اگر وہ ان کو کوئی کسی نے کہہ دیا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ لیکن پاکستان میں سافٹ طریقے سے ریفارمز ممکن ہیں، ابھی ریفارمز ہونے چاہیے، لینڈ ریفارمز ہونے چاہیے تو ٹھیک ہے، لیکن ممکن ہے، ممکن کیا نہیں ہے مجھے نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ اگر ایک چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے بھی مافیا، وہ یہ کرنے نہیں دیتا، مافیا ہیں، تو پھر اس کو کرتے ہیں، پھر کیا ہم سب سرنڈر کر لیں؟ تو وہی تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو لوگ وہی مافیاز جو ہیں وہ پاور میں بھی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا بھی کنیکشن جڑا ہوا ہے ہر جگہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈین پارلیمنٹ میں مافیاز نہیں ہیں، انڈر ورلڈ نہیں ہے، وہاں پر لوگ نہیں ہیں، وہاں کرپشن نہیں ہے؟ لیکن یہاں ایک تو فیصلہ یہ ہوا نا کہ جی ملک کو تو قائم دائم رکھنا ہے، فوج کو کبھی نہیں آنے دینا، وہ ہمارے جو ہیں وہ تنخواہ دار ہیں، انہوں نے یہ تو طے کر لیا نا کہ فوج کو پیچھے رکھنا ہے، وہ تنخواہ دار ہیں، وہ تنخواہ دار ملازم کی طرح رہیں گے، وہ ہمارے اوپر رول نہیں کریں، وہ آ کر حکم نہیں چلائیں گے۔ ہماری ذہنیت جو ہے وہی جو ہے وہ ایک غلامانہ ذہنیت ہے ابھی تک، جس طرح سے کہ انگریز ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، وہ اس میں سے نکل آئے، ہم ابھی تک نہیں نکل آئے۔ ہم اس میں خوش ہوتے ہیں، کوئی ڈنڈا لے کے ہمیں مارے، کوئی ہمیں اس طرح سے دبائے، اور ہم نے اپنے سسٹم کو یہی رکھا۔ بدقسمتی سے جب پاکستان بنا ہے تو وہی لوگ جن کو یہاں پر گرینر پیسچرز نظر آ رہے تھے وہی ادھر آ گئے، انہوں نے اپنے سارے اس کو سیف گارڈ کیا، اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کیا، اپنے وہ تمام چیزیں یہاں لے کر آ گئے، اسی ٹولے کو انہوں نے برقرار رکھا، وہ کنٹینیوٹی آ گئی۔ وہ کنٹینیوٹی آ گئی۔ ایک چیز اس میں بتائیں کہ مثلا اگر آپ سمجھتی ہیں کہ جو چینج ہے وہ تھرو پولیٹیکل سسٹم آ سکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سسٹم کو چلانے والے لوگ ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ خود انسٹیٹیوشن نہیں ہے، پارٹیاں خود انسٹیٹیوشن نہیں ہے، فیملی اورینٹڈ ہے، فیملی پالیٹکس ہے، وہ ایک طرح کی لمیٹڈ کمپنیز کی طرح ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ریولوشنری چینج لائیں گی یا اس انداز کی ریفارمز لائیں گے کہ جو اس ملک کے عوام کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ اس میں سے تو امید کم ہے، لیکن نا امیدی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دو اور بھی آپ آوازیں، مثلا میں ایک مثال دے دیتی، عمران خان کے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، سینسیبل آدمی بھی ہے، کبھی کبھی پٹڑی سے اتر بھی جاتا ہے، لیکن پٹڑی سے کیسے اترتا ہے؟ مطلب وہ شاید طے نہیں کر پاتا کہ اس کو ایکسٹریمزم کے ساتھ جانا ہے، ماڈریشن کے ساتھ رہنا ہے، تنقید کتنی کرنی ہے۔ میں ماڈریٹ آدمی ہے، ذاتی حیثیت میں بہت زیادہ ماڈریٹ ہے، لیکن وہ بہہ جاتا ہے۔ ابھی اس کو لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں، کوئی اس طرح سے نہیں ہے، وہ کہتا ہے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دیکھیے گا اتنے جھوٹے ووٹ جو ہیں، جو کہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ یہ جی آپ کے الیگل ووٹس ہیں۔ اب بہت ساری وہ کام بہت اچھے کر رہے ہیں، مطلب میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ اگر اس طرح کا ایک آدمی نکل سکتا ہے
तो दूसरा आदमी भी निकल सकता है। हमने कौमों की तारीख में देखा है कि लेकिन जो from एग्जिस्टिंग nowhere, सियासी पार्टियां जो इख्तियार में, इनमें आपको कोई होप नजर आती है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और अवाम के जड़ों से निकली हुई पार्टी है, बिल्कुल ग्रास रूट से। लेकिन इस वक्त उसका जो हुलिया है और जिस तरह से वो बनी हुई, तो आप ये देखिए कि पार्टी में बैठ के कोई बात नहीं कर सकता, तो उसके बाद पता नहीं क्या पार्टी होगा। की आदत जो है वो बहुत डोमिनेट है उसमें। वेरी डोमिनेटिंग हमेशा होती है, लेकिन किसी सूरत में अच्छा, मोहतरमा के साथ भी आपका बड़ा एक ताल्लुक जी रहा, जी। आप उस वक्त कैसी फील करती हैं कि आपने करीब से उन्हें देखा, तो कितना फर्क आपको नजर आता है कि उनके होते हुए पार्टी जो है वो कितनी प्रोग्रेसिव थी? मेरे ख्याल में प्रोग्रेसिव थी, क्योंकि वो सुनती थी, वो अपने लोगों से राय लेती थी, सुनती थी और लोगों से मशवरा भी लेती अभी भी थी। बहुत से पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं जी आसद जरदारी साहब बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू सुनते हैं, हमारी राय लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं बाद में वो फैसला तो आप नहीं करते। तो बात यही फ़र्क होता है ना कि जब आप एक बैठते हैं तो आपने 4 लोगों की राय सुनी, अगर 4 लोग आप अपना माइंड, जहन ये बनाते हैं कि मुझे सुनना है, ये क्या कह रहे हैं, एक मसला है, उस पर हम बहस कर रहे हैं, तो ये बेहतर मशवरा है। उसके प्रोज एंड कॉन्स को आप देख लीजिए कि फ़ायदे में क्या चीज़ है हमारे और नुकसान में क्या चीज़ है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, नाजरीन हमारे साथ रहिएगा।